الرحمن الرحيم وسماكم المسلمين آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کافی دیر سے آپ نعتیں اور تقریریں سماعت کر رہے تھے. اللہ پاک آج کی ہماری حاضری اپنے دربار میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین. جس نیت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے حاجی گلو خان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر کے وقت دوسروں کے حوالے کروں گا. ہم دو حیثیت سے مسلمان ہیں اور مسلمان یہ رب کی بارگاہ میں ایک بہت بڑے مقام کا نام ہے مسلمان. اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے اس بات پہ کہ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں اور ہر مذہب والے نے اپنا نام اپنے آپ رکھا ہے. اس کے کسی نہ کسی گرو نے، اس کے کسی نہ کسی بڑے نے اپنا نام آپ رکھا ہے اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا نام مسلمان ہمارے رب نے رکھا ہے. رب نے رکھا ہے. ایک بات میں عرض کروں کہ جو چیز ہم بناتے ہیں وہ ہماری بنائی ہوئی چیز اگر اسی طریقے سے یوز ہوتی ہے جس طریقے سے ہم نے بنائی ہے اور جس کے لیے بنائی ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ ہماری محنت کام آئی چیز جس طرح بنائی وہ ویسے یوز ہو گئی یا ہو رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے. لیکن میرے رب نے ہم کو مسلمان بنایا کہ یہ مسلمان بھی اپنے آپ کو اپنی منشا کے مطابق نہیں بلکہ رب کے رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارے. مفتی صاحب تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ تشریف رکھیں. حضرت تشریف لے آئے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہم کو بنایا مسلمان اور ہمارے دلوں کو دربار مصطفیٰ چوکھٹ مصطفیٰ پر جھکایا کہ ایک مسلمان اس کا دھڑ جہاں بھی ہو دھڑ کے اندر جو دل کی دھڑکن ہے اس دھڑکن کے اندر یا نبی کی آواز آنی چاہیے. اللہ پاک نے یہ ہمارا نام جو رکھا ہے مسلمان
یہ حالت غضب میں نہیں، حالت رحمت میں، یعنی میرا رب ہم سے خوش ہو کر کے ہم کو مسلمان کہا، اور مسلمان اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھا مسلمان، اور پھر ادھر سے جب آواز رحمت آتی ہے تو میرا رب قرآن شریف میں دیگر مقامات پر جب ہمیں پکارتا ہے، ہمیں رحمت بھری آواز دیتا ہے، تو ہمارے کانوں میں ایک آواز پہنچتی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھیے، جہاں جہاں ہر مقام پہ یہ آواز آتی ہے لکھا ہوا میں ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو جس رب نے ہماری کسی بغیر محنت کے ہمارے مقدر میں یہ مسلمان کا درجہ رکھا ہے، ہمیں اس درجے کی قدر کرنی چاہیے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو چیز جس جگہ کے لیے بنائی گئی ہے اس چیز کو اسی جگہ رکھا جائے، اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف۔ عدل کہتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ٹوپی جس کاریگر نے بنائی ہے تو سر پہ پہننے کے لیے بنائی ہے۔ اگر کوئی نادان اس کو پیروں میں رکھ کے بیٹھ جائے تو ہر آدمی اس کو ٹوکے گا کہ اس کا مقام پیر نہیں بلکہ سر ہے۔ جوتا جی کتنا قیمتی ہو، لاکھوں کا کیوں نہ ہو، اس جوتے کو آپ سر پہ اٹھا کے گھومیے تو چھوٹا سا آدمی آپ سے کہے گا کہ بھائی صاحب اس جوتے کا مقام سر نہیں ہے، چیک قیمتی ہوگا، بنانے والے نے پیر میں پہننے کے لیے بنایا ہے نہ کہ سر پہ رکھنے کے لیے۔ ایک 5 روپے کی ٹوپی اس کا مقام سر ہے، اور ایک لاکھوں کا جوتا اس کا مقام پیر ہے۔ اور ایک مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بنایا ہے مسلمان، اب تیرا مقام کیا ہے؟ تو اپنے آپ پر ظلم نہ کر، تو دیا اللہ کے حدود میں رہے تاکہ رب بھی راضی ہو، رب کا مصطفیٰ بھی راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کسی نہ کسی مقام پر اٹھنے بیٹھنے کا حکم دیا ہے، حد متعین ہے، حد ہم اپنے پار نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر انسان بلا اجازت گورنمنٹ اگر اپنا ملک پار کر کے کسی اور ملک میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو آتنکوادی گھوشت کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے قانون میں اگر آپ ہم مجرم بن سکتے ہیں تو رب کا قانون توڑے تو اس سے بڑا مجرم کون؟ جو اللہ کا قانون توڑے تو وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس انسان پر تکلیف دینے والے پر دنیا میں لعنت ہے اللہ کی، اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کے دن رب ہم سے مخاطب ہوگا، مخاطب فرمائے گا کہ اے بندو آج تم پر ظلم نہیں ہوگا، آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کسی بھی جان پر۔ ہاں، جس جان نے جو عمل کیا ہے تو اس کو اپنے عمل کے کیے ہوئے کے مطابق سزا اور جزا کا معاملہ ضرور ہوگا۔ یہاں تک بندے تو اپنی جگہ پر ہیں، اگر کوئی سینگ والے بکری کسی بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا تو اس کا بھی انصاف ہوگا۔ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں ایک انسان دوسروں کی حق تلفیاں کرتا ہو، دوسروں پہ ظلم زیادتی کرتا ہو، دوسروں کو نیچے دکھاتا ہو، اس کا معاملہ کتنا سخت ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگا۔ بے شک سبحان اللہ۔
کتنا معاملہ سخت ہوگا. یاد رکھیے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. جو انسان اگر کسی عہدے پر رہ کر کے اور اپنے نیچے طبقہ والے لوگوں پر ظلم و ستم کے پار ڈھاتا ہے، وہ دن دور میں ہی 450 سال حکومت کرنے والا مصر کی دھرتی پر جو موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں اپنے لشکر کے دریا کے اندر غرق کر دیتا ہے اور اس کو ظلم کا انجام اتنا ملتا ہے کہ اس کو قبر تک نصیب نہیں ہوتی اور اس کی لاش کو مٹا کر کے دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے اور یہ سندیش دیا جاتا ہے جو کسی پر ظلم کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں اہل اللہ پر، مسلمانوں پر ہر زمانے میں ہر دور میں ظلم و ستم ہوا ہے اور انہوں نے پہاڑ بن کر کے ظلم کا مقابلہ کیا. صبر و استقامت کے ساتھ، صبر استقلال و استقامت کے ساتھ میں ان لوگوں نے مقابلہ کیا ظلم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کے اندر وہ برکت عطا فرمائی کہ ہندوستان کے کوئی بات کرے ایک پہاڑ کی گوفا میں بیٹھ کر اور ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ اللہ کی رٹ لگانے والا جب اس پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، پہاڑوں کو پر سے پتھر پھینکے جاتے ہیں اور وہ خدا کا بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 90 لاکھ گھروں کو اس کے قدموں پر جھکا دے. یہ حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی اجازت نہیں، میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے. میں اپنا وقت علماء کرام کے حوالے کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.